الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا صدق اللہ مولانا العظیم. صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. چکوالیا تلگنگ میں آج کی اس خوبصورت تقریب میں آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. علماء کرام کی تعداد اس وقت اس محفل میں موجود ہے اور مجھ سے قبل آپ بڑے خوبصورت انداز میں حضرت عثمانی صاحب سے بیان سماعت فرما چکے ہیں. مجھے مولانا مفتی شاہد عقیل صاحب انہوں نے ٹائم 2 بجے کا کہا اور موضوع 3-4 میرے حوالے کر دیے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کی طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے مختصر اور سادہ لفظوں میں 2-4 باتیں آپ کے حوالے کر سکوں. اللہ رب العزت مجھے دین اسلام سے متعلقہ گفتگو قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اسی پر اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بچے نے قرآن مجید حفظ کیا ہے. محمد طیب فاروقی
اللہ اسے عالم بعمل بنائے۔ کسی نے امام غزالی رحمہ اللہ سے پوچھا تھا کہ قرآن کیا ہے؟ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا قرآن میں تجھے کیا بتاؤں کہ کیا ہے، چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ تو پوچھنے والوں نے کہا کہ آپ نے چھوٹا بھی کہہ دیا، بڑا بھی کہہ دیا، آسان بھی کہہ دیا، مشکل بھی کہہ دیا۔ جو چیز چھوٹی ہو وہ بڑی نہیں ہوتی، جو بڑی ہو وہ چھوٹی نہیں ہوتی، جو آسان ہو وہ مشکل نہیں ہوتی، جو مشکل ہو وہ آسان نہیں ہوتی۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چھوٹا اتنا ہے قرآن کہ ایک بچے کے ایک ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور بڑا اتنا ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو اس میں سمو کے رکھ دیا ہے۔ آسان اتنا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ طیب فاروقی جیسا چھوٹا سا بچہ 2 سال 2.5 سال کے عرصے میں اسے کمپیوٹر کی طرح اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ آسان اتنا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ آج تک بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے دانشور اس کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے رہے، موتی نکالتے رہے، ان سب کی انتہا آ گئی، لیکن قرآن کی انتہا کوئی نہیں پا سکتا۔ قرآن جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں، بے عیب کتاب، لا ریب کتاب۔ کسی اور کتاب کو پڑھنے کے بعد کوئی بندہ نظریہ بناتا ہے کہ یہ کتاب میں نے پڑھ لی ہے، میرا یہ ذہن بنا ہے۔ اس کے بارے میں اگر مصنف یوں لکھتا تصنیف یوں ہو جاتی، مؤلف یوں لکھتا تالیف یوں ہو جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی کتاب پڑھنے کے بعد تجھے نظریہ نہیں بنانے دوں گا، میری کتاب بعد میں پڑھنا، پہلے عقیدہ بنا، ابتدا میں لگا دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے، شک سے پاک کتاب، لا ریب کتاب، بے عیب کتاب۔ اللہ کب سے لا ریب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لوح محفوظ پہ تھی، وہاں بھی لا ریب۔ تھوڑا سا مسکرائے ہوگا، مجھے تھوڑا سا آگے چلنے دینا میں، تاکہ جلدی جلدی باتیں، مختصر وقت میں ڈھیر ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ لوح محفوظ پہ تھی تب بھی لا ریب، لوح محفوظ سے میں نے اٹھائی، جبریل کے حوالے کی، جبریل پہ شک نہ کرنا، اسے میں نے امین بنایا ہے۔ سبحان اللہ کو آپ کو عقیدے میرے جملوں سے ملیں گے انشاءاللہ، میرے جملوں سے عقیدہ آپ نے خود چننا ہے۔ جبریل کے میں نے حوالے کی، جبریل پہ شک نہ کرنا تب بھی لا ریب، جبریل نے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر پہنچائی تب بھی لا ریب، مصطفیٰ کے قلب اطہر سے مصطفیٰ کے لبوں پہ آئی تب بھی لا ریب، لبوں سے نکل کر صدیق کے کانوں میں پہنچی تب بھی لا ریب، صحابہ تک آئی تب بھی لا ریب، حضور کے لبوں سے نکل کر عثمان کے ورق پہ آئی تب بھی لا ریب، معاویہ کے قلم پہ آئی تب بھی لا ریب۔ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ زیادہ گفتگو کا اس وقت موقع بھی نہیں ہے، اور میں زیادہ اتنی لمبی چوڑی کر بھی نہیں سکتا۔ میں ایک آپ کے حوالے خوبصورت بات کا صرف ایک حصہ 2 منٹوں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کتاب اللہ رب العزت نے محبوب کے قلب اطہر پر پہنچائی۔ کتاب ساری کتابوں سے اعلیٰ ہے، کیونکہ محبوب کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے۔ ایک دن صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے نا، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک صحابی کہہ رہے تھے اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ حیران ہو رہے تھے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، بڑا مقام ہمارے آقا کا ہے، اور ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ یہ باتیں کر رہے تھے تو پیارے آقا تشریف لے آئے، پوچھا کیا بات کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔
میرے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے حبیب اللہ بنایا۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، حبیب بھی کہتے ہیں دوست کو، لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں، جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ کتاب اللہ نے محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرمائی، اور حضور کا مقام کسی بھی شخصیت کو کوئی پڑھنا چاہے، میری توجہ سے جملے سنیے گا، جتنی آپ کی توجہ ادھر ادھر ہوگی میری باتیں بھی ادھر ادھر ہو جائیں گی۔ کوئی کسی شخصیت کو پڑھنا چاہے، اس کے متعلق جاننا چاہے، ہر ایک شخصیت کا تعارف اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے اور اس کی وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی وہ شخصیت ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، خطیب ہے، وائز ہے، مبلغ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مذہبی لیڈر ہے، سیاسی قائد ہے، سماجی قائد ہے، پروفیسر ہے، صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ میرے جملے آپ کے عقائد کے لیے ہیں، میرے اپنے عقیدے کے لیے ہیں، میرے کام آئیں گے، آپ کے کام آئیں گے، محض لذت کے لیے نہیں ہیں، یقین جانو بابوزو کھڑا ہوں، محض لذت کے لیے نہیں ہیں۔ عقائد ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں آئیں گے، میرے نامہ اعمال میں آئیں گے۔ توجہ سے سنیے گا، ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے۔ فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں جگہ تعلیم حاصل کی، فلاں قبیلے میں شادی ہوئی، فلاں جگہ پڑھتا رہا، فلاں جگہ پڑھاتا رہا، فلاں تنظیموں میں رہا، فلاں جگہ کام کیے، سماجی کام کیے، فلاں جگہ کاروبار کیے، اتنی عمر میں فلاں جگہ انتقال ہو گیا، سوانح حیات بند ہو جاتی ہے، کتاب مکمل ہو جاتی ہے، زندگی کا باب مکمل ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کا تعارف، بڑی توجہ، ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے، میرے آقا کا تعارف نہ ولادت سے شروع ہوتا ہے نہ وفات پہ ختم ہوتا ہے۔ میرے آقا کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ اب جسے یہ جملہ تھوڑا سا اس کے ہلکی پھلکی سینے میں گدگدی کرے گا نا، صرف وہ مسکرائے گا، اور باقیوں تو میرے چلو سب کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ، میں یہ نہیں کہتا۔ آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا۔ حضرات توجہ، ولادت سے وفات پہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی آقا کا تذکرہ میلاد سے شروع نہیں کرتے، وفات پہ ختم نہیں کرتے۔ شمالی صاحب، آقا کا تذکرہ میلاد سے شروع نہیں ہوتا، ہم کیوں شروع کریں؟ سنیو، بولو نا میرے ساتھ ذرا۔ آقا کا تذکرہ ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے آقا کا تذکرہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھی، فلکیات نہیں تھی، ایک رب تھا۔ بولو نا میرے ساتھ، محبت سے بولو۔
جس طرح یہاں آج ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں نا، رب نے بھی عالم ارواح میں محفل سجائی ہے، اور اس محفل کو سجا کر نبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ فرماتے ہیں نبیوں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، شرافت بھی دوں گا، لیکن سنو پھر میرا محبوب آئے گا، پھر آمنہ کا لال آئے گا، پھر عبداللہ کا در یتیم آئے گا، پھر صدیق کا یار آئے گا، پھر بلال کا غمخوار آئے گا، پھر زہرا کا بابا آئے گا، پھر حسنین کا نانا آئے گا۔ آج میرے ساتھ عہد کرو، جب میرا پیارا آ جائے گا اس پر ایمان لاؤ گے تو قاضی کو کرنے دو دوسری محفل جو رب نے عالم ارواح میں سجائی ہے، اس محفل کے سامعین انبیاء، مقرر خدا، موضوع شان مصطفیٰ۔ ذرا مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، کہاں سے؟ کہاں سے؟ ابھی کچھ بھی نہیں بنا، ابھی کچھ بھی نہیں بنا، اور جو محبوب کو کتاب دی قرآن، اس کا تذکرہ کہاں سے؟ اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات میں سے ہے، والقلم، اللہ فرماتے ہیں مجھے قلم کی قسم، وما یسطرون، لکھی ہوئی سطروں کی قسم۔ علماء نے لکھا ہے کہ سطریں لکھنی تھی، پہلے قلم بنایا، اور لکھا ہے علماء نے کہ حضرت آدم کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قرآن لکھا۔ مجھے اپنے ذوق میں یوں کہنے دو، آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، نوح کا سفینہ بعد میں لکھا، ابراہیم کا کرینہ بعد میں لکھا، یوشع کا جہد بعد میں لکھا، الیاس کا تقویٰ بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، یوسف کا جمال بعد میں لکھا، دن اور رات بعد میں لکھے، سب سے پہلے زہرا کے بابا کے لیے قرآن لکھا۔ مسکراہٹ ذرا تھوڑی ہے، غصے میں بیٹھے ہو؟ سب سے پہلے قرآن لکھا اور سب سے پہلے آقا کا تذکرہ کیا۔ یہاں پہ میں ایک بڑا لطیف سا نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا نبیوں تم سارے پہلے جاؤ گے، میرا محبوب بعد میں آئے گا۔ کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا کہ تو ایک پیچھے رہ جائے گا جو میرے محبوب کے بعد آئے گا۔ کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا کہ تو پیچھے رہ جائے گا جو میرے محبوب کے بعد آئے گا، نہیں فرمایا جو نبی ہے وہ میرے محبوب سے پہلے ہے۔ جو آقا کے بعد دعویٰ کرے وہ نبی نہیں جھوٹا ہے، وہ نبی نہیں جھوٹا ہے۔ آقا کے تذکرے پہلے۔ یمن کا ایک بادشاہ گزرا ہے طبہ نام کا، اس کا بیٹا یثرب میں شکار کھیلنے کے لیے آیا اور یہاں قتل ہو گیا۔ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ بیٹا آیا شکار کرنے کے لیے اور قتل ہو گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ خود فتوحات کرتے ہوئے یثرب کے قریب پہنچ گیا۔ یہاں اس نے یثرب والوں کو کہا باہر نکلو، میں لڑنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ یثرب کے لوگ چاروں نہ چار باہر نکلے، ہلکی پھلکی جھڑپ ہوئی۔ شام کو طبہ، اس کے فوجی، اس کے خدام، اس کے وزراء باہر خیمے لگا کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، تو دیکھا کہ یثرب کے لوگ اس کے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا بڑے عجیب لوگ ہو، میں تم سے جنگ کرنے کے لیے آیا، تم سے لڑنے کے لیے آیا، اور تم کھانا لے کر آ رہے ہو۔ تو یثرب کے لوگوں نے کہا تو بے شک ہم سے لڑنے کے لیے آیا ہے، لیکن ہے تو مسافر، کھانا کہاں سے کھائے گا؟ اس بستی کی فطرت میں اللہ نے مہمان نوازی رکھی۔
اس نے اپنے فوجیوں کو کہا صبح جنگ نہیں ہوگی، اپنے علماء کو بلوایا، پوچھا کیا ماجرا ہے، یہ کیسی بستی ہے، میں جنگ کے لیے آیا ہوں اور یہ کھانا لے کر آ رہے ہیں، میری خدمت کر رہے ہیں۔ علماء نے کتابیں کھولی، علماء اس کے یہودی ہیں، انہوں نے کتابیں کھولی، کتابیں کھول کے پڑھ کے اسے بتایا تو اس بستی کو ختم نہیں کر سکتا، اس بستی میں اللہ کا آخری پیغمبر آئے گا، جب وہ ہجرت کریں گے یہ بستی ان کا مسکن بنے گی۔ طبا نے یثرب میں ایک عالیشان مکان تعمیر کرایا، مکان تعمیر ہو گیا، اس کی چابی بڑے سردار کے حوالے کی اور کہا یہ مکان طبا کا نہیں اللہ کے اس آخری پیغمبر کا ہے، ہو سکتا ہے میں اس کا زمانہ نہ پاؤں لیکن یہ چابی اور ساتھ خط لکھا، وصیت نامہ لکھا، یہ چابی اور وصیت نامہ تیری نسل میں چلتا رہے یہاں تک کہ اس پیغمبر تک پہنچ جائے۔ وہ چابی اور وصیت نامہ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچ گیا۔ تھوڑی سی آواز میں اور مسکراؤ نا، میں اگلا جملہ عرض کروں۔